السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج جو ہم لوگ اپنا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے معاشرتی معاملات اور مستحبات۔ اب معاشرتی معاملات جو ہیں اس کو سوشل نارمز بھی ہم لوگ کہتے ہیں، اور مستحبات جو ہیں وہ سینکشنز اس کو کہا جاتا ہے۔ اب آج کے چیپٹر میں ہم لوگ معاشرتی معاملات اور مستحبات کی ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے اور اس کی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے کہ معاشرتی معاملات ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ آگبرن اور نیمکوف کے مطابق معاشرتی معاملات انسانی کردار کے لیے وہ رہنما اصول ہیں جنہیں افراد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ مطلب آپ کے سامنے پہلے سے ایک نمونہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ ایک انڈیویجول یا ایک انسان کو اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے اور یہ ساری اقتدار اس نے اپنانی ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تو ہم لوگ ان کی ہی سنت اور ان کے کہے گئے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ امتحان میں ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہم لوگوں نے نقل کرنا بری بات ہے، یا استاد اگر کلاس میں موجود ہے تو اس کی موجودگی میں شور کرنا بری بات ہے، اور محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو استاذہ کو بھی چاہیے کہ طلبہ کو جسمانی سزا آپ نے دینی۔ تو یہ جو جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن سوسائٹی کے اندر رائج کیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے سوشل نارمز ہوتے ہیں، یا ایک آپ کو کرداری نمونہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی فیئر چائلڈ کے مطابق معاشرتی معاملات سے مراد ایسا معیار یا پیمانہ ہے جو فرد کے کردار اور چال چلن کو پرکھنے کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جو ہے ایک نمونہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ پازیٹیو وے ہے، یہ نیگیٹو وے ہے۔ اب آپ کے کردار پہ وہ چیز ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے نیگیٹو وے اپناتے ہو یا اس کو پازیٹیو وے اپناتے ہو۔ فار ایگزامپل امتحان ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کامیابی آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے، نیگیٹو وے میں حاصل کرنی ہے یا پازیٹیو وے میں حاصل کرنی ہے۔ پازیٹیو وے میں کیا ہوگا کہ آپ لوگ محنت کر کے اس چیز کو پریپریشن اس کی ایگزامینیشن کی اچھی طریقے سے کرو گے اور اچھے سے ایگزامز ہوگے۔ نیگیٹو وے میں کیا کہ اس کو چیٹنگ کرو گے، کوئی بوٹی شٹی بنا کے لے جاؤ گے، تو یہ آپ کا جو ہے وہ پھر کردار کو پرکھا جاتا ہے اس چیز پہ آپ کو۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی جان ایف سوبر کے مطابق معاشرتی معاملات گروہ کے افراد کا وہ متوقع کردار ہے جو وہ مخصوص معاشرتی موقع پر سر انجام دیتا ہے۔ مطلب اگر ہم کہیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہو اور آپ کے کوئی بڑے آ جاتے ہیں تو آپ سے متوقع کردار یہی ہے نا، آپ سے یہی ایکسپیکٹیشن رکھی جا رہی ہے کہ آپ کھڑے ہوگے اور ان کو سلام کرو گے، ان سے پیار لو گے، اسے ادب سے بات کرو گے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کا کردار کو پرکھنے کے لیے آپ کو ایک قسم کا آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے آر ٹی شیفر اور پی لیمنگ کے مطابق مروجہ معیاری رویہ جات جن کو معاشرہ قائم دائم رکھتا ہے معاملات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیزیں جو جتنی بھی ہیں وہ سوسائٹی کے اندر پہلے سے رائج ہوتی ہیں اور آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، اپنی مدر فادر سے وہ چیزیں دیکھتے ہوئے آپ لوگ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو۔ تو یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں معاشرتی معاملات کی خصوصیات۔ اب معاشرتی معاملات کی خصوصیات سب سے پہلے پڑھیں گے، اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا ہے اجتماعیت کا، ٹھیک ہے۔ اجتماعیت کیا ہوتی ہے کہ کولیکٹیولی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کے اندر وہ کہتا ہے معاشرتی معاملات اجتماعی نوعیت کے ہوتے ہیں، گنے کے معاشرے میں رائج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا پاکستان کے معاشرے میں کیا ہے، طے شدہ شادی معاشرتی معاملات کے زمرے میں آتی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگوں نے کس چیز کو اپنایا ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر جو نکاح کی رسم ہے شادی کی اس کو اپنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ریلیٹیوز کو بلا کے باقاعدہ ایک سیریمنی رکھی جاتی ہے، دین اس کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نکاح کو جو ہے وہ عدالت کے اندر کریں گے تو اس کو نیگیٹو وے میں دیکھا جاتا ہے، سوسائٹی کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح شراب نوشی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے بہت سے لوگوں اس کو میوس سمجھتے ہیں، ایون کہ ہمارے اسلام نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، تو ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر قانون ایسا بن گیا ہے کہ جی معاشرے کے اندر جو چاہے جس طرح مرضی بیٹھ کے شراب پی سکتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ایک گھر کے اندر شراب پی جا رہی ہے تو سوسائٹی کے بہت سے لوگ ان سے قطع تعلق کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے لوگ نہیں ہیں یا ان کا چال چلن اچھا نہیں ہے۔ تو یعنی جو سوسائٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں وہ سوسائٹی کے ایکسیپٹنس کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک ہے، وہاں پہ یہ چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، وہاں پہ آپ کھلے عام بیٹھ کے جیسے مرضی آپ لوگ ڈرنکنگ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی قانون کا منبع جو ہے،
ٹھیک ہے. اب قانون کا منبع کیا ہے کہ معاشرتی معاملات قانون کا سرچشمہ اور منبع ہوتے ہیں کیونکہ یہ معاملات قانون سازی میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے، بٹ سوسائٹی کے لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس کا پھر کیا سر انجام نکلتا ہے، وہ قانون کے اندر جو ہے تھوڑی بہت رد و بدل سے اس چیز کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. علاوہ ازیں ہمارے یہاں پہ یک زوجگی جو ہے اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہے بجائے کہ اس کے 2 بیویاں 1 انسان رکھے. تو یک زوجگی کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان کی ایک شادی ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی رسمی اور غیر رسمی. رسمی اور غیر رسمی سے یہاں پہ مراد کے بہت سی سزائیں جو ہیں وہ آپ کی ریاست دے گی، وہ رسمی سزا کہلائے گی یا رسمی سوشل نارمز کہلائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر غیر رسمی سوشل نارمز کیا ہوں گی کہ وہ آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کے ارد گرد پیئرز گروپس یا آپ کے دوست احباب آپ کو جو سزائیں دیتے ہیں وہ آپ کی غیر رسمی ہوگی. جیسے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹی شیفر پیل ایمیم کے مطابق معاشرتی معاملات کی حیثیت رسمی اور غیر رسمی ہوتی ہے، مطلب 2 طرح کی ہوتی ہیں. غیر رسمی میں انہوں نے کہا لوک ریت اور معروف آداب شامل ہوتے ہیں کیونکہ غیر تحریری ہوتے ہیں. مطلب آپ نے دوسرے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ باتیں ایسے تھیں، پہلے کی سوسائٹی میں ایسے ہوتا تھا، مطلب کہیں پر لکھی ہوئی نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو وہ غیر تحریری ہوتی ہیں، مطلب آپ اپنے بڑوں سے وہ چیزیں سنتے ہوں کہ یہ روایات پہلے ہوتی تھیں، اب یہ چیز چینج ہو گئی ہے، یا جیسے ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے سنتے ہیں کہ یہ فیشن پہلے تھا اب نہیں ہے، یا پہلے لوگ شادیوں پہ ایسے کرتے تھے اب نہیں ایسے کرتے. تو یہ چیزیں یہ نہیں پائی جاتی ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی اس میں کیا ہے غیر رسمی میں کہ آپ کو ڈانٹ دینا، مذاق اڑانا، نظر انداز کر دینا یا اہمیت نہ دینا جیسی سزائیں ملتی ہیں، جبکہ رسمی معاملات جو ہیں وہ تحریر شدہ ہوتے ہیں، ان کی خلاف ورزی پر باقاعدہ تحریری سزا ملتی ہے اور حد بندی بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ریاست کی طرف سے ہے کہ آپ کسی انسان کو کانشیسنیس میں اس کو مرڈر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر آپ کرو گے تو اس کی سزا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھانسی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو اگر آپ وہ چیز کمٹ کرتے ہو تو ریاست آپ کے ساتھ ڈیل کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اسی طرح اور بہت سی چوری کرنا ہے اس کی سزا بھی جو ہے وہ ریاست دیتی ہے. اس طرح فردر مور جو ہے وہ جرائم ہیں ان کی سزائیں بھی ریاست نے بتائی ہوئی ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی معمولات کی خلاف ورزی. اب ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر جو چیزیں پہلے سے رائج ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کیسے کہ معاشرے کا ہر فرد ہر وقت معاشرتی معاملات کی پیروی یا تمیل نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات وہ ان سے روگردانی بھی کر لیتا ہے کیونکہ جدید اقدار اور زمانے کے نئے تقاضوں کے پیش نظر وہ انہیں نامناسب خیال کرنے لگتا ہے. مثلاً ہمارے معاشرے میں ذات برادری کے اندر رہ کے شادی کرنا ہمارا معمول ہے، لیکن نئی نسل اور نئے تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ انسانی اصولوں کے منافی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. علاوہ ازیں اسلامی قانون کی نظر میں امیر غریب یا رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں قدم قدم پر امتیازی سلوک دیکھنے کو ملتا ہے. اب اس کے اندر انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کیسی ہوتی ہے کہ پہلے کی سوسائٹی میں قبیلوں کے اندر یا ذات برادری کے اندر شادی کرنے کا کنسیپٹ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، لیکن آج کل کی سوسائٹی میں جیسے جیسے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے مائنڈ براڈ اپ ہو رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو نا تھوڑا ویک ہوتی جا رہی ہے یہ چیز. تو وہ ذات برادری سے باہر بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شادیاں کرنا یا رشتے قائم کرنا اس کو اب کرنا سٹارٹ کر دیا ان لوگوں نے. اسی طرح ہم لوگ دیکھیں کہ اسلام نے کہا ہے کہ جو ہے غریب یا امیر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ کنسیپٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی امیر ہے، کوئی اچھی پوسٹ کے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے اپنا اسٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے اسی اسٹیٹس یا اسی لیول کے لوگوں سے تعلقات قائم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، جبکہ باقی اگر اس کے غریب ریلیٹیوز ہیں تو ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے معاملات کی خلاف ورزی کیسے ہے کہ جھوٹ بولنا، کسی کو گالی نہ دینا، ہم سم ٹائمز وہ چیزیں کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب معاملات تو یہ ہے نا کہ ان چیزوں پر آپ نے لوگوں نے عمل کرنا ہے، لیکن ہم لوگ وہ عمل نہیں کر پاتے. اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ ہے غیر مساوی اطلاقی نظام. ٹھیک ہے. معاشرتی معاملات کا اطلاق معاشرے کے تمام افراد پر یکساں نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بہت سے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو کہ سوسائٹی کے تمام لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اگر کوئی امیر جرم کر دیتا ہے تو اس کے لیے سوسائٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو تھوڑا مولڈ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا موڈیفائی کر کے اس کی فیور میں فیصلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح غریب بیچارے کو جو ہے وہ بیچارہ پس جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ نیپوٹزم بہت زیادہ ہے. اگر کوئی ایک سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کو بھرتی کروا لے.
ٹھیک ہے، بجائے کہ بہت سے لوگ جو اسی سیٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں، جو اسکلفل بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ان کے پیش نظر بجائے کہ ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کرنے کے، تو وہ اپنے ریلیٹیوس کو زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری یہاں سوسائٹی میں یہ چیز ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ثقافتی پس منظر، مطلب جو روایات آپ کی پہلے سے چلتی آ رہی ہیں، آپ انہی چیزوں کو بہت زیادہ اسٹرانگلی ان کے اوپر بلیو کرتے ہو. جیسے کہ پاکستان کے ثقافتی پس منظر میں کیا ہے کہ دراڑوں، آریہ، مسلمانوں، انگریزوں کی ثقافتی خصوصیات شامل ہیں. ذات پات کا تصور آریہ نے متعارف کروایا تھا. ہندوستان کے کم تر عوام کو مسلمانوں اور مساوات اور قوت کے درس کا معاشرتی تحفظ کا سایہ دیا. انگریزوں نے رسمی اداروں کو ہندوستان میں متعارف کرایا، چنانچہ ہندو معاشرے میں بعض معاشرتی تصورات نہایت پختہ ہو چکے ہیں اور ان میں تبدیلی لانا کسی انقلاب برپا کرنے کے مترادف ہے. اب دیکھیں نا کہ بڑے صغیر میں مسلمان بھی اور ہندو بھی اکٹھے رہتے تھے. اب ہمارے یہاں پہ یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر کوئی ہم لوگوں کو ملتا ہے نا کہ ہم لوگ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ہے جو مصیبت میں ہے. لیکن ہندوؤں میں یہ چیز نہیں ہے. اب دیکھیں انہوں نے یہاں پہ ایک بات مینشن کی ہے کہ وہاں پہ جو ہے انقلاب ابھی تک برپا نہیں ہو سکا. ابھی ریسنٹلی میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی BBC کی کہ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو ہندو دھرم کے اندر جو ان کے وہ جو دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پجاری جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ صرف برہمن کے مطلب قبیلے سے جو بندہ تعلق رکھتا ہوگا اسی کو وہ لوگ بناتے ہیں. ایون کہ اگر کوئی نچلی ذات کے لوگ بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں نا، تو سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی. تو یہ ان کا ثقافتی منظر ہے، شروع سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اب دیکھیں نا آج کل کی سوسائٹی میں امیر غریب یا ایون کہ نچلے طبقے کا جو فرد ہے، یہ وہ چیز آج کل کے دور میں اتنی نہیں رہی. آج کل کے دور میں کس چیز کی ویلیو ہے کہ آپ لوگ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، کتنے اسکلفل ہیں، اس چیز کی بنیاد پہ آپ کو پرکھا جاتا ہے. لیکن پہلے کی سوسائٹی میں کیا تھا کہ قبیلوں سے آپ لوگوں کو پرکھا جاتا تھا. تو وہ چیز ابھی بھی ہندوستان میں یہ چیز بہت زیادہ اسٹرانگلی ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی اخلاقیات، یعنی مورٹیلٹی جس کو کہتے ہیں. مطلب ہماری اخلاقیات کیا ہیں کہ خاندان، مذہبی اور تعلیمی ادارے بچوں کو یہ اخلاقی درس دیں کہ والدین، اساتذہ، بزرگوں کا ادب و احترام سب پر لازم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. اور کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، اسی طرح غربا کی مدد کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے کام کرنا جو ہے اخلاقیات کے اصول ہیں. تو یہ ہمارے سوشل نارمس ہیں جو کہ ہم لوگوں کو یہ چیز کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ معاشرتی ضبط ہے، یعنی سوشل کنٹرول کیسے رکھنا ہے سوسائٹی کے اندر سوشل نارمس کے ذریعے. اب دیکھیں کہ معاشرتی معاملات معاشرے میں مکمل کنٹرول کرتے ہیں، معاشرتی ضبط کو برقرار رکھتے ہیں. لہٰذا اگر رسمی اور غیر رسمی معاملات افراد پر اپنا نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں، فرد کو ہر قیمت پر ان معاملات کی تقلید کرنا ہے. خاندان غیر رسمی طریقے سے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ اسکول اور کالجوں میں استاد رسمی طریقوں سے ان کی تربیت کرتے ہیں. اب گھر پہ اگر بچہ کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ وہ جو والدین کو پسند نہیں آتا، اب ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہیں، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم سے اس کو پنشمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، جبکہ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، اس بچے کو اسٹرکٹلی پنش کیا جاتا ہے. اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اب ظاہر سی بات ہے، اسکول تو ایک رسمی ادارہ ہے نا، تو وہاں پہ جتنی بھی اس کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے وہ رسمی طور پہ یعنی رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے معاشرتی معاملات کی ڈیفینیشن پڑھی ہے اور اس کے خصوصیات کو ڈسکس کیا ہے کہ معاشرتی معاملات کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ چیز سوشل نارم یا سوسائٹی کے اندر رائج کی جاتی ہے. آئی ہوپ سو کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.